نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمانی اوصاف اور اس کی خصوصیات پر بات چل رہی ہے. گزشتہ کل جو حدیث مبارکہ تھی اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یعنی اپنے بھائی مسلمان کے لیے جو پسند کا معیار ہے وہ یکساں ہونا چاہیے. جو آدمی اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی مسلمان کے لیے پسند کرے. دوسری حدیث مبارکہ اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام کی کون سی خصلت سب سے بہتر ہے، یعنی خصلت خصوصیت کون سی سب سے بہتر ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بہترین خصلت یہ ہے کہ دوسروں کو کھانا کھلائے، دوسروں کو کھانا کھلائے اور تم سلام کرو. پہلی بات کہ دوسروں کو کھانا کھلانا اور دوسرا تم سلام کرو، اس کو بھی جس کو تم پہچانتے ہو اور اس کو بھی جس کو تم نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو. تو یہ اسلام کی خصلت بیان کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کھانا کھلانے کا مقصد تکلفات نہیں ہے. آج بہت سے لوگ اس وجہ سے کھانا کھلانے سے ڈرتے ہیں یا دوسروں کو کھانا نہیں کھلاتے کہ بھئی ہم تکلف کے ساتھ تو اہتمام کر نہیں سکتے. تو کھانا کھلانے کا مقصد تکلف نہیں ہے، بلکہ جو ما حضر ہو، جو چیز موجود ہو وہ مہمان کے سامنے رکھ دی جائے. بے تکلفی کی بات ہے کہ بھئی جو ہے وہ سامنے رکھ دیا. اب تکلف کے اندر نہیں پڑنا چاہیے، تکلف میں تکلیف ہے. اور سامنے والے کو بھی چاہیے کہ جو ما حضر ہے اسے خاموشی کے ساتھ کھا لے. ہمارے اکابر میں ہوئے حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی مہمان آتا تھا تو پوچھتے تھے کہ بھائی کیا پسند کرو گے، کیا کھاؤ گے؟ تازہ کھانا کھاؤ گے تو پکوا لیتے ہیں جو تمہاری پسند ہو، اور باسی کھانا ہے تو رکھا ہے. اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ یہاں کھاؤ گے یا ساتھ لے جاؤ گے. تو یہ بے تکلفی کی بات تھی. کوئی کہتا جی ساتھ لے جانا ہے تو ساتھ رکھ کر دے دیا. ایک مرتبہ مولانا مظفر حسین صاحب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گئے تو حضرت گنگوئی نے بھی یہی بات کی. تو کہا جی حضرت جو کچھ موجود ہے وہ دے دیجئے. تو ایک روٹی پر کچھ تھوڑا سا سالن رکھ کر، کچھ چپاتی رکھ کر، باقی تھا اور وہ باندھ کر دے دیے اور لے کر چلے گئے خوشی خوشی. تو فضیلت اللہ کے حبیب اسلام کی خصوصیت یہ بیان فرما رہے ہیں، اسلام کی خصلت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، تو جو گھر کے اندر موجود ہو وہ کھلا دینا چاہیے.
یہ نہیں کہ آدمی تکلف کے اندر پڑ جائے۔ ایک مرتبہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کسی کے یہاں مہمان ہوئے، حکیم معین الدین غالباً نام تھا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت میرے یہاں تو فاقہ ہے، صاف کہہ دیا میرے یہاں تو فاقہ ہے، باقی آپ کے متعلقین تو بہت ہیں شہر میں، قصبے میں، تو اگر آپ کہیں تو کسی جگہ آپ کی دعوت قبول کر لوں تاکہ آپ کی دعوت ہو جائے گی اور شوق سے کھلائیں گے، لوگ محبت سے کھلائیں گے۔ فرمایا کہ نہیں بھائی، میں تو تمہارا مہمان ہوں اور جو تمہارا حال وہ میرا حال، اگر تم فاقہ کرو گے تو میں بھی فاقہ کروں گا۔ اب شام میں کوئی مریض آ گئے، جب مریض آ گئے تو دوا دی تو پیسے ملے، تو کہا کہ حضرت آپ کی برکت سے پیسے آ گئے۔ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو تکلف نہ کرنا، بس کوئی سادہ سا کھانا بنا لو۔ کہا کہ حضرت اب یہ نہیں ہو سکتا، جب تک آپ نے فاقہ کیا اللہ نے رزق جب بھیج دیا اب تو تکلف ہی ہوگا، تو جب رزق آیا تو تکلف کا کھانا بھی بنوا لیا۔ تو ایسی بے تکلفی اگر ہو تو پھر انسان کو اس کے اندر بڑی راحت ملتی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کبھی انسان کہیں مہمان بن کر جائے تو جو سامنے ماں حضر آئے اسے کھا لینا چاہیے، اس پہ ناک بھو نہیں چڑھانی چاہیے۔ یہ ایسا مزاج، ایسی طبیعت ہونی چاہیے، یعنی طبیعت میں ایسی لچک ہونی چاہیے، فلیکسیبل طبیعت ہونی چاہیے کہ جو سامنے آیا اسے کھا لو۔ عین وقت پر کبھی یہ نہ کہو کہ بھئی میرا تو فلاں چیز سے پرہیز ہے، فلاں چیز تو میں کھاتا نہیں ہوں، فلاں چیز تو مجھے نقصان دیتی ہے، یا تو پھر پہلے سے کہہ دو کہ بھئی میں آپ کا مہمان ہوں اور فلاں چیز سے میرا پرہیز ہے، تاکہ میزبان پہلے سے انتظار کر لے۔ اب عین وقت پر جب کھانا کھانے دسترخوان پر بیٹھے، اب عین وقت پر کہہ رہے جی میں یہ تو نہیں کھاتا، میں تو وہ تو نہیں کھاتا، فلاں چیز کھاتا ہوں، اب ظاہر ہے کہ میزبان کی دل شکنی ہوتی ہے، تو پہلے سے کہہ دینا چاہیے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تعلق آداب سے ہے، معاشرت کے آداب، اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے معاشرت کے آداب پر پورا ایک رسالہ لکھا، اور اس میں مہمانی کے آداب بھی لکھے کہ کہیں پر اگر مہمان بن کر جاؤ تو اس کے آداب کیا ہے، کس طرح سے جاؤ۔ اور شریعت کا اصل منشا یہی ہے کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمہارے ہاتھ سے، تمہاری زبان سے، تمہاری کسی قول اور فعل سے، کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو پہلی بات جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں کو کھانا کھلائے، تو اگر ہم تکلفات کو ختم کر دیں تو ہم بہت سے لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ جو خود کھاتے وہ دوسروں کو کھلا دو، جو گھر میں پکا ہے وہ دوسروں کو کھلا دو، تو کوئی تکلف کی بات نہیں ہے، جو آئے کھلا دو، پڑوسی کے گھر میں بھیج دو۔ لیکن آدمی سوچتا ہے کہ میری شان کم نہ ہو جائے، تو پھر چاہے قرض لے کر کھلاؤ لیکن کھلاؤ اچھا۔ اب اس میں کیا ہوگا، ایک دفعہ تو کھلا دے گا، اگلی دفعہ مہمان سے کنی کترائے گا، مہمان سے دور بھاگے گا۔ تو بھائی مہمان کا آنا تو رحمت ہے، اور مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اس لیے جو کچھ گھر کے اندر موجود ہے اس میں جو بہتر سے بہتر خدمت کر سکتے ہو وہ خدمت کر دینی چاہیے، زیادہ تکلفات کے اندر نہیں پڑنا چاہیے۔ تو پہلی بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خصوصیت اور خصلت کو بیان فرمایا کہ دوسروں کو کھانا کھلانا۔ اسی طرح حج کی افضل نیکی کے بارے میں پوچھا گیا کہ حج کی افضل ترین نیکی کون سی ہے؟ اب عام طور پہ تو آدمی سمجھتا ہے کچھ زیادہ طواف کرے، زیادہ عمرے کرے، کچھ زیادہ تلاوت کرے۔ نہیں، آپ نے فرمایا کہ حج کی افضل ترین نیکیوں میں سے یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور لوگوں کو سلام کرو، یہ حج کی افضل ترین نیکیاں ہیں، کیونکہ اس کا تعلق دوسروں کی ذات کے ساتھ ہے، اور جو عبادت کرے گا اس کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے کہ جس کا فائدہ اس کی ذات سے دوسروں کو پہنچے۔ تو حج کی افضل نیکیوں میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا،
اور لوگوں کو سلام کرنا یہ حج کی افضل نیکیوں میں، اور نرم کلام کرنا۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ لوگوں سے نرم کلام کرنا یہ حج کی افضل نیکیاں ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ کھانا کھلانا، اور دوسرے فرمایا کہ تم سلام کرو، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ بھائی سلام کو عام کرو۔ سلام کیا ہے؟ سلامتی کی دعا ہے، اور دعا کس سے ہے؟ اللہ سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ جب تم نے کسی کو سلام کیا تو گویا تم نے اسے یہ دعا دی کہ اللہ تم پر سلام یعنی سلامتی نازل فرمائے، اور تم پر اللہ کی رحمت بھی ہو، تم پر اللہ کی برکت بھی ہو۔ اور اسلام نے ہمیں یہ ایسا سلیقہ سکھایا، ایسا طریقہ سکھایا کہ دنیا کے کسی مذہب میں اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ وہ تو کوئی کہتا ہے گڈ مارننگ، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی آداب کہتا ہے، لیکن اسلام نے عجیب طریقہ سکھایا ہے کہ بھائی تم ایک دوسرے کو دعا دو۔ تمہاری ملاقات کی جو ابتدا ہے وہ دعا سے ہونی چاہیے، اور سلام ایک دعا ہے۔ اور جواب دینے والا بھی کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ بھئی تم مجھے دعا دے رہے ہو تو میں بھی تمہیں دعا دیتا ہوں اس کے بدلے میں، اللہ تم پر بھی سلامتی نازل فرمائے، تم پر بھی اللہ کی رحمت ہو، تم پر بھی اللہ کی برکت ہو۔ اب یہ جو ملاقات ہے کتنی محبت والی ہوگی، کتنی خیر خواہی والی ہوگی کہ جس کی ابتدا ایک دوسرے کو دعا کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے سلام کو عام کرنا چاہیے، اور سلام کرنے کے اندر کبھی طبیعت میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ آج بہت سے لوگوں کی طبیعت میں رکاوٹ آتی ہے کہ سلام کریں یا نہ کریں۔ سلام کے آداب احادیث میں آتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی آدمی بیٹھا ہے تو کھڑا بیٹھے کو سلام کرے، کہیں پر لوگ مل بیٹھے ہیں، باہر سے آنے والا اندر بیٹھے وہ کو سلام کرے، اور اس مجلس کے اندر اگر جو صدر مجلس ہے اس نے اگر سلام کا جواب دے دیا تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو گیا۔ اسی طرح ایک آدمی سواری پر ہے، ایک آدمی پیادہ ہے، پیدل چل رہا ہے، تو سواری والا پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ اور اس کا منشا کیا ہے کہ انسان کے اندر کثر نفسی پیدا ہو، اس کے نفس پر کچھ چوٹ پڑے، اس میں شکستگی آئے، کہ ایک آدمی اگر گاڑی پر سوار ہے اس کے دماغ میں تو تھوڑا ہی ہوتا ہے نا کہ میں تو بھائی ٹویوٹا کرولا پہ سوار ہوں، میں تو ہونڈا پہ سوار ہوں، میں تو مرسیڈیز پہ سوار ہوں، بی ایم ڈبلیو پر سوار ہوں، تو دماغ میں ہوا ہے کہ میں کسی کو سلام کیوں کروں، کہ میں تو 1 کروڑ کی گاڑی میرے نیچے ہے، میں کسی کو سلام کیوں کروں۔ نہیں، کہا کہ سوار جو ہے وہ پیادہ کو سلام کرے تاکہ اس کے اندر عاجزی آئے، انکساری آئے۔ تو سلام کرنا سنت اور جواب دینا واجب، لیکن یہاں پر واجب کا ثواب کم ہے اور سنت کا ثواب زیادہ ہے، کہ سلام کرنے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں اور جواب دینے والے کو 1 نیکی ملتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ چاہے تمہارا جان پہچان والا ہو یا نہ ہو اسے سلام کرو، بس اتنا پتہ چل جائے کہ بھائی مسلمان ہے۔ اور یہ جو آج جان پہچان کے اندر سلام رہ گیا، تو احادیث میں آتا ہے کہ علامات قیامت میں سے یہ بات آتی ہے کہ سلام اتنا محدود ہو جائے گا کہ جان پہچان کی حد تک محدود ہو جائے گا۔ کسی سے جان پہچان ہے تو سلام کر لی، ورنہ وہ اپنے راستے وہ اپنے راستے۔ اور پھر جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرے، بڑا چھوٹے کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، شوہر بیوی کو سلام کرے، بیوی شوہر کو سلام کرے، اولاد اپنے والدین کو سلام کرے، والدین اولاد کو سلام کرے، جو پہل کر لے۔ حدیث میں واقع آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی آپس میں ملاقات ہوئی، آمنا سامنا ہوا۔ تو ایک صحابی نے یہ دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کو سلام نہیں کیا، حضرت علی نے سلام کیا۔ تو یہ صحابی سمجھے کہ لگتا ہے کہ ابو بکر ناراض ہیں حضرت علی سے۔ شیطان ہے نا، بدگمانی دل کے اندر ڈالتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے کسی کو سلام کیا، ہمیں محسوس ہوا کہ اس نے جواب نہیں دیا، تو دل میں بدگمانی نہیں لانی چاہیے، بلکہ یہ حسن ظن، نیک گمان رکھنا چاہیے۔ بھئی ممکن ہے جواب دیا ہو لیکن آہستہ سے دیا ہو، میں نے نہ سنا ہو، بدگمانی کی کیا ضرورت ہے؟
کیونکہ بدگمانی کو جہاں اندر جگہ دیتے ہیں وہ بدگمانی بڑھتی ہے۔ تو اس صحابی نے جب یہ ماجرا دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور جا کر کہا جی لگتا ہے کہ ابو بکر علی سے ناراض ہے۔ ہمیشہ میں دیکھتا تھا کہ ابو بکر سلام میں پہل کرتے تھے، لیکن آج جب آمنا سامنا ہوا تو ابو بکر نے سلام میں پہل نہیں کی، علی نے سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلا لیا۔ اس لیے سنی سنائی بات پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اس کی تصدیق کرنی چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو طلب فرمایا اور پوچھا بھائی کیا بات ہے بتاؤ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص جو بات کہہ رہا ہے بات تو اس کی صحیح ہے کہ علی نے مجھے سلام کیا، میں نے سلام میں پہل نہیں کی، لیکن اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی میری علی سے ملاقات ہوتی تھی میں سلام میں پہل کرتا تھا، اور میں یہ دیکھتا تھا کہ مجھ پر اللہ کی رحمتیں زیادہ آ رہی ہیں۔ اللہ کی طرف سے سلام میں کثر نفسی ہے نا، نفس پر چوٹ پڑتی ہے، نفس میں تذلل آتا ہے، شکستگی آتی ہے، تو مجھ پر اللہ کی رحمتیں زیادہ آ رہی ہیں، اور میرے بھائی علی بھی جواب دیتے ان پر اللہ کی رحمتیں کم ہیں، کیونکہ سلام کا ثواب 10 نیکی کے برابر اور اس کا جواب 1 نیکی۔ تو آج میں نے یہ سوچا کہ میں سلام میں پہل نہ کروں، علی سلام میں پہل کرے تاکہ یہ زیادہ جو رحمتیں ہیں وہ اس کے اوپر آ جائیں، اس بھائی کے اوپر زیادہ رحمتیں آئیں، اس لیے میں نے آج سلام میں پہل نہیں کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صحابی سے، دیکھا تم نے کیا سوچا تھا اور یہاں پر کیا ماجرا ہے۔ تو اصل انسان کے اندر کی جو نیت ہے نا، اس نیت کا حال یا بندہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے۔ تو کبھی کسی کے بارے میں فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، کوئی گمان قائم نہیں کرنا چاہیے، نہ معلوم اس کی نیت کیا ہے، اس کا اندر سے ارادہ کیا ہے، اور ہم کو اس پہ فتویٰ لگا دیں تو بلا وجہ اللہ کے ہم مجرم بن جائیں، قصوروار بن جائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ گھر میں جب بندہ داخل ہو اپنے گھر والوں کو سلام کرے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہوتے تھے اور آپ وہاں سے گزر رہے ہوتے تھے، آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے، اور اگر ہم چھوٹے بچوں کو سلام کریں گے تو چھوٹا بچے کو آئندہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بچہ خود سلام کرے گا۔ ایک تو ہے بچے کو کہہ رہا کہ ارے بھائی سلام کرو سلام کرو، بار بار یہ رٹ لگانا، اور ایک یہ ہے کہ بڑا اگر چھوٹے کو سلام کرنا شروع کر دے تو چھوٹا خود بخود سلام کرے گا۔ شوہر اگر بیوی کو سلام کرنا شروع کر دے، بیوی بھی سلام کرنا شروع کر دے گی۔ اب دونوں طرف سے حجاب ہے، بیوی چاہتی ہے کہ شوہر سلام کرے، شوہر چاہتا ہے کہ بیوی سلام کرے۔ لیکن جو شخص گھر میں داخل ہو رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ سلام کرے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرتا ہے اس گھر میں فاقہ نہیں آتا۔ تو فاقے سے حفاظت کا یہ ذریعہ ہے کہ جب گھر کے اندر داخل ہو تو بھائی گھر والوں کو سلام کرو۔ اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے، سلام کے آداب میں سے یہ بات ہے کہ اگر کسی ایسے مکان کے اندر اگر داخل ہو رہے ہو کہ مکان خالی ہے، کمرہ خالی ہے، فرمایا جب بھی سلام کرو۔ بھائی فرشتے تو وہاں پر موجود ہیں، وہاں پر جنات موجود ہیں، جنات میں مسلمان بھی ہیں، تو سلام کرو، اس خالی مکان میں بھی سلام کرو۔ اسی طرح سواری کے اندر آپ بیٹھے، گاڑی کے اندر آپ بیٹھ رہے ہیں، آپ سے پہلے کوئی گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، آپ جب گاڑی میں بیٹھے تو سلام کرو، دوسرا تو پہلے سے بیٹھا اس کو سلام کرو۔ اور صحابہ کی تو سلام کی اتنی عادت تھی کہ اگر راہ چلتے کوئی درخت بیچ میں آ جاتا اور پھر آمنا سامنا ہو جاتا پھر سلام کرتے تھے، یعنی اس قدر سلام کی عادت تھی۔ اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب سلام کی فضیلت کو سنا تو صرف بازار میں اس لیے آتے تھے کہ لوگوں کو سلام کریں۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ بازار آتے ہو، نہ کوئی لینا ہے، نہ دینا ہے، نہ خریدنا ہے، نہ بیچنا ہے، پھر بازار میں کیوں آتے ہو؟ کہا جی بھائی مسلمانوں کو سلام کرنے کے لیے آتا ہوں۔ سلام کی فضیلت کا جب پتہ چلا، اس فضیلت کو لینے کے لیے میں بازار میں جاتا ہوں، میں دوسروں کو سلام کرتا ہوں۔ اس لیے سلام کی عادت ہونی چاہیے، اور اپنے کو، پرائے کو، اجنبی کو، ہر ایک کو سلام کرنا چاہیے۔
یہ نہیں کہ بس جہاں چاہے بس منہ اٹھا اور چلے گئے بیٹھ گئے. ہاں مسجد میں جیسے داخل ہو آہستہ سے سلام کریں. کہ بعض لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والے پہ سلام کا جواب دینا واجب نہیں، لیکن سلام سے اس کی نماز کے اندر خلل آئے گا، تو آہستہ سے سلام کر لے کہ جو نماز میں مشغول نہیں ہے وہ سلام کا جواب دے دے. اسی طرح سے اگر کسی جگہ پر لوگ سوئے ہوئے ہیں تو جب ایسی جگہ پر جائے تو آہستہ سے سلام کرے کہ اگر کوئی جاگ رہا ہے تو سن لے، اور اگر سو رہا ہے تو اس کی نیند خراب نہ ہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت گھر میں داخل ہوتے تو آہستہ سے سلام فرماتے، اور بعض صحابہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ کے مہمان ہوتے تھے اور جب آپ گھر میں تشریف لاتے تھے تو صحابی کہتے ہیں کہ آپ آہستہ سے سلام فرماتے، اور اتنی آہستہ ہوتا کہ اگر کوئی جاگ رہا ہے تو سن لے، اور اگر سو رہا ہے اس کی نیند خراب نہ ہو. اور یہ بھی معاشرت کے اصول میں سے ایک اصول ہے کہ سونے والے کی نیند خراب نہ کرو. کہ کوئی آدمی اگر رات کو بیدار ہوتا ہے تو بیدار ہونے کا مطلب یہ نہیں تمہیں استنجے کی حاجت ہے، تمہیں پیشاب کے لیے جانا ہے، کوئی اور کام ہے، پیاس لگی ہے، اور تم اتنا جو ہے کھڑکھڑاہٹ کرو، چیزوں کو ادھر ادھر کرو کہ سارے سوتے ہوئے اٹھ جائے. نہیں، دوسرے کی نیند کا خیال کرو. جب تک کہ فجر کی اذان نہ ہو جائے اس وقت تک دوسروں کی راحت کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے کسی عمل سے رات میں کسی کو تکلیف نہ پہنچے، چاہے وہ بیوی پاس ہے، اولاد ہے، کوئی بھی ہے. اتنی آہستہ آہستہ وہ کام کرنے چاہیے تاکہ دوسرے کی نیند کے اندر خلل نہ آئے. اسی طرح سے لائٹ جلانے کے اندر بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ایک دم سے لائٹ نہ جلاؤ، دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. اور جب فجر کی اذان ہو جائے اب کسی کے ساتھ رعایت نہیں ہے، اب تو سب کو اٹھانا چاہیے، میں اٹھو فجر کی نماز کے لیے، نماز کی تیاری کرو. اب لائٹ کو آن کر سکتا ہے، روشنی کر سکتا ہے، ورنہ اپنے موبائل، آج کل تو یہ موبائل ہے نا، تو چراغ جلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو موبائل کی لائٹ ہلکی سی ہوتی ہے، اس لائٹ کو ہلکا سا اتنا کر کے نیچے کی طرف کر لے تاکہ اس کی روشنی کے اندر راستہ نظر آ جائے تو اپنا کام کاج کر لے، لیکن دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. تو یہ معاشرت کے آداب اور اصول ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما. رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما. اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اکرام مسلم کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ خلق خدا کو کھانا کھلانے والا بنا. دلوں کی تنگی کو یا اللہ دور فرما، اس میں اخلاق ہمارے اندر پیدا فرما. سلام کو عام کرنے والا بنا. یا اللہ اچھے اخلاق کا عادی بنا، اچھے کردار کا حامل بنا، اچھی گفتار کا حامل بنا. خلق خدا کے حق میں یا اللہ ہمیں راحت رساں بنا. اذیت رسانی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما. سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما. سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما.
سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، ہر امید کو یا اللہ تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسمی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو دور فرما، یا اللہ ہر قسمی دہشت گردیوں سے، فرقہ سے، مذہبی منافرت سے اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر قسم کے انتشار اور افتراق سے حفاظت فرما، یا اللہ جو اس ملک میں انتشار اور افتراق پھیلانا چاہے، اے اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما، اسے نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا، ایسوں کے وجود سے یا اللہ اس ملک کو پاک فرما، یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، ہر ضرورت کو یا اللہ غیب پورا فرما، ہر کام میں آسانیوں کا معاملہ فرما، موانع اور رکاوٹوں کو دور فرما، یا اللہ سب کے گھروں کے ماحول کو جنت کا نمونہ بنا، آپس میں محبت الفت پیدا فرما، یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، یا اللہ والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، بے اولادوں کو یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما، یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاح بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کے لیے جوڑ کے نباہ والے رشتے عطا فرما، تمام والدین کے اس فریضے سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك